آج کی گفتگو میں انسان اول بشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ حدیث میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ آدم مسخ زارہ فسقط من زارہ کل نسمۃ ہوا خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ جان نمودار ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے طور پر قیامت تک پیدا کرنے والے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُلَّ مِنْهُمْ وَبِيسًا مِّن نُورٍ، پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کو بہت پسند کیا اور پوچھا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد میں جو آخری امتیں ہوں گی ان میں سے ایک آدمی ہے اور اس کا نام داود ہے۔ عرض کیا ہے میرے رب اس کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا اے پروردگار میری عمر میں سے 40 سال دے کر اس کی عمر کو زیادہ کر دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو ملک الموت نے فرمایا کیا یہ آپ اپنے بیٹے کو داود کو نہیں دے چکے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ آپ کی اولاد بھی آج جو ہے وہ انکار کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے صاحب ہوئی بھولے، ان کی اولاد بھی بات کو بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کی اولاد سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما توفی آدم، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، غسلتہ الملائکۃ بالماء وطرن، تو آپ کو فرشتوں نے پانی کے ساتھ تاک مرتبہ غسل دیا۔ پھر آپ کے لیے لحد بنائی، قبر بنائی، اور کہا کہ یہ انسان کے دفن کا طریقہ رہے گا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ہذہ سنت آدم فی ولدہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آگے یہ طریقہ چلے گا کہ آپ کی اولاد کو ایسے ہی جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ تو آپ کو غسل فرشتوں نے دیا، آپ کے لیے قبر جو ہے وہ فرشتوں نے کھودی اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور پھر آپ کا جنازہ جو ہے وہ بھی فرشتوں نے پڑھایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ان الملائکۃ صلت علی آدم فکبرت علیہ اربعا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا اور ان کے جنازے پر فرشتوں نے 4 تکبیریں کہی تھیں، کہ جس طرح 4 تکبیریں جو ہے وہ جنازے میں ہمارے ہاں کہی جاتی ہیں۔ پھر آپ کا جنازہ جو ہے وہ کہاں پہ پڑھا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی ہے اور 4 تکبیریں کہی ہیں، اور مسجد خیف میں فرشتوں کی امامت کرتے ہوئے آپ کا جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ اور ابن اساکر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس دن دیگر فرشتوں پر حضرت جبریل کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا، امامت جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہی تھی، اور جنازے میں 4 تکبیریں جو ہے وہ کہی گئی تھی، اور مسجد خیف میں جو ہے وہ آپ کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، اور فرشتوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ قبر کھودی تھی۔ یہ ساری معلومات احادیث طیبہ کی روشنی میں ان تمام احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔